مرد تو خیر خواہ ہے عورت کا، چاہے وہ ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بہن ہے، وہ تو خیر خواہ ہے۔ دشمن عورت ہے، وہ اس کو شادی نہیں کرنے دیتی، اور اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو جو گھر اجاڑنے پر مجبور کرتی ہے وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت، ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا اور تمہارے بڑے اور چھوٹے قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکل آیا، کوئی غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بری صورتحال سے دوچار ہونا پڑا، یعنی ایسے لگتا ہے کہ نتائج نکل رہے ہیں۔ در حقیقت وہ نتیجہ نہیں ہوتا، وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ہے ہی امتحان کے اندر۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور باہر آئی ہوئی سانس اندر جا رہی ہے اور اندر گئی ہوئی سانس باہر آ رہی ہے، جب تک یہ دلوں کی دھڑکنوں کا سلسلہ جاری ہے، ہر لمحہ امتحان جاری ہے، اور یہ اس قدر ہمہ جہد، ہمہ گیر اور مشکل امتحان ہے کہ لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ کوئی کام اللہ کریم نے یہ دنیا باطل پیدا نہیں کی، کوئی کام یہاں پہ فضول نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام جو ہے میں جو کر رہا ہوں اس کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہر وہ کام اور ہر وہ لمحہ جو آپ کو جنت کے قریب نہیں کر رہا، وہ لازماً جہنم کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ گھر دو ہی، ان دو میں سے کسی ایک کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا، لیکن فرشتے تو بیٹھے ہیں لکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، وہ لکھ کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میں نے اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا حرکت کی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا۔ وہاں وہ ریکارڈ میں جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیا۔ گویا لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو گئے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم حالت امتحان سے باہر ہوں۔ ہاں، تین حالتیں ایسی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حالت امتحان سے باہر ہو جاتا ہے، رفع الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ جو تین ہیں اس میں ایک تو مجنون ہے جس کا دماغ چل گیا ہو، جس کو ہوش حواس ختم ہو گئے ہو،
اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے. اسی طرح ایک بچہ جو چھوٹا بچہ ہے ناسمجھ ہے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے. اور اسی طرح تیسرا نائم سونے والا جو سویا ہوا ہے، کہتے ہیں سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے، تو وہ اگر سوئے سوئے کوئی حرکت کرتا ہے ایسی جس میں اس کو ہوش حواس نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں لکھا جاتا. علاوہ ازیں ہر عمل لکھا جاتا ہے، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر کلمہ لکھا جا رہا ہے. اللہ. اور امتحان اسی کا امتحان ہے کہ آپ جو کلمہ بول رہے ہیں، جو حرکت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ قیامت والے دن یہی کھاتا ہمارے سامنے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. یہ جو لکھ کے لے جاتے ہیں سارے دن کا حساب لکھ کے، عصر کے وقت وہ چلے گئے، دفتر بند ہو گیا، کتاب کا کھاتے کا ایک ورق اکٹھا ہو گیا اور وہ لے کے چلے گئے، جا کے جمع ہو گیا. اللہ. پھر عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. یوں کتاب زندگی مکمل ہو رہی ہے اور قیامت والے دن اللہ کریم نے یہی کتاب سامنے کر دینی. اللہ اکبر. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا حساب کتاب اور کھاتا پیش کرنے کے لیے تیری اپنا آپ ہی تیرے اوپر کافی ہے، باہر سے گواہی کی ضرورت نہیں. اپنا کھاتا خود دیکھ لو. اللہ. یہ اس قدر ہمہ جہت اور مشکل امتحان. اس امتحان میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کبھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہمیں دارالامتحان میں کوئی جزا یا بدلہ یا کامیابی ملی ہے، وہ دراصل کامیابی نہیں ہوتی، وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے. امتحان کی نوعیت بدلتی ہے. کسی سے وہ چھین کے آزماتا ہے، کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے. پرچے کا سوال مختلف ہے، امتحان ختم نہیں ہوتا. کسی کو وہ دے دیتا اور کھلا دے دیتا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ان کو مہلت دے دیتے ہیں اور ہماری منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے. مہلت مل جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید کامیاب ہو گیا، حالانکہ وہ امتحان کی وجہ سے اس کو مہلت ملی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں سزا میں پکڑا ہوا ہوں، حالانکہ وہ بھی امتحان ہوتا ہے. اللہ اکبر. امتحان کی نوعیت بدلتی ہے، امتحان ختم نہیں ہوتا. وہ موت جب آئے گی تو امتحان اس وقت ختم ہونا ہے. اللہ اکبر. اور موت سے پہلے تک یہ اسی طرح سے رہے. البتہ ایمان کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے تو اس امتحان کی نوعیت بدل جاتی ہے، اس امتحان کے نتائج بدل جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. عجبا لامر المومن. مومن کا معاملہ اور ہے. ساری دنیا امتحان میں مبتلا ہے اور ہر شخص کا امتحان دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھا کریں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی ویسے کر لوں تو شاید. یہ ایک دوسرے سے موازنے میں امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر شخص کو اتنا ذمہ دار وہ ٹھہراتا ہے جتنے اس کو استطاعت اور صلاحیت سے نوازا. اب وہ صلاحیت کتنی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے ایک شخص کی، بلکہ پوری دنیا میں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کسی ایک شخص کی استطاعت ہو سکتا ہے دوسرے سے نہ ملتی. یہ فنگر پرنٹس نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں انسان بنائے ہیں لیکن فنگر پرنٹس مختلف. بلکہ اب تو آنکھ کی پتلی کی وہ تصویر کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹس بھی کروڑوں اربوں خربوں میں جا کے کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے ہو جائیں. آنکھ کی پتلی ایک شخص جیسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی. تبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ.
تو اس نے جس نے فنگر پرنٹس میں یا آنکھ کی پتلی میں اس قدر فرق رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک انسان دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا، تو کیا خیال ہے وہ استطاعت اور صلاحیت کے لیول کا، اس کی سطح کا فرق نہیں رکھ سکتا؟ ہو سکتا ہے ہر انسان کی استطاعت دوسرے سے مختلف. اور یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے وزن زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہیں، اور جن کے وزن کم ہو گئے وہ ناکام ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ کس چیز سے وزن کم ہو گئے؟ اس کا ایک معنی تو ہم سب نے سوچ رکھا ہے کہ نیکیاں اور گناہ، نیکیاں اور برائیاں. نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے، نیکیاں کم ہو گئیں یعنی برائیوں اور نیکیوں کا موازنہ ہے. اور نیکیوں اور برائیوں کا اگر موازنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں بڑھیں گی تو ہم کامیاب ہوں گے، کس سے؟ برائیوں سے. نیکیاں کم ہوں گی تو ہم ناکام ہوں گے، کس سے؟ برائیوں سے. برائیاں بڑھ جائیں گی. ایک تو موازنہ ہم نے یہ بنایا. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، واللہ اعلم، میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. لیکن اس کو جو قرآن کا یہ اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے امتحان لیتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو استطاعت کا معیار ہے وہی اس کے امتحان کی سطح اور لیول ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو اس کی استطاعت اللہ نے دی ہوئی ہے اس سے اگر اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جتنا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا تھا اس سے اگر بڑھ جائے گا، اپ ٹو دا مارک کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر استلاحیت اور استطاعت سے کم ہو جائے گا تو پھر یہ پکڑا جائے. تو اس کا مطلب ہے ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی صلاحیت کے معیار کے مطابق جانچا جائے گا، دوسروں کے ساتھ مقابلے میں نہیں جاتا. ہمارے طلبہ بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں 2 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا اور میرا جو دوست ہے وہ یہ کلاس فیلو ہے، وہ 1 گھنٹہ روزانہ پڑھتا تھا، اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے. پریشانی ہوتی ہے. میں 4 گھنٹے روز پڑھتا تھا، وہ روزانہ 2 گھنٹے، ہم اکٹھے تھے، روم میٹ تھے، وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا، اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے. اور سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. وہ یہی نقطہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور نقطہ کیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے 8 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، ایک شخص کو اللہ نے 2 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے. جو 8 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والا 4 گھنٹے پڑھ رہا، اور جس کو 2 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے. تو ایک 4 گھنٹے پڑھ کے اپنی صلاحیت کا 50% لگا رہا ہے، اور دوسرا 2 گھنٹے پڑھ کے اپنی صلاحیت کا 100% لگا رہا ہے. تو جو 100% لگا رہا ہو اور ایک 50% لگا رہا ہو، دونوں کا رزلٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 4 گھنٹوں کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں نے بڑا کام کر لیا، اور یہی حالت تمام نیکیوں کی ہے. اللہ نے ہر شخص کا امتحان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق لینا ہے جو اس کی پوزیشن ہے. اگر وہ شاگرد ہے اس کی اور ذمہ داری ہے، اگر وہ استاد ہے اس کی اور ذمہ داری ہے، اگر وہ اولاد ہے اس کی اور ذمہ داری ہے، اگر وہ باپ ہے اس کی اور ذمہ داری ہے، اگر وہ ماں ہے اس کی اور ذمہ داری ہے، اگر وہ بیٹی ہے اس کی اور ذمہ داری ہے، بہن ہے اس کی اور ذمہ داری ہے. ہر ایک کی ذمہ داری دوسرے سے مختلف ہے، لہذا اس کا امتحان بھی مختلف ہے. اس امتحان کے مطابق اللہ نے جانچنا ہے اور قیامت والے دن جزا اور بدلہ دینا. برا ہو مغرب کا جس نے ہمیں شانہ بشانہ کے چکر میں ہمارے سارے بنیادی تصورات ہی خراب کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ماں باپ سے تم پیدا ہوئے. گویا جب ماں باپ اماں حوا اور بابا آدم 2 ہیں تو اسی کی ساری اولاد ہیں، تو گویا بحیثیت بنی آدم سب برابر ہے. اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن کا بھی ایشو نہیں.
مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہے. پیدا کرنے والے نے عورت پیدا کر دیا, پیدا کرنے والے نے مرد پیدا کر دیا, اس میں ہماری کیا خوبی ہے؟ ہم سے کوئی پوچھا گیا تھا مرد پیدا ہونا ہے کہ عورت پیدا ہونا ہے؟ پیدا کرنے والے نے اپنی مرضی سے پیدا کیا. اور کہتے ہیں کہ وہ یہ حکایت یا روایت تفسیر خازن میں لکھی. تفسیر خازن میں بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں جن کی سند کوئی نہیں. تو ایسے اس کے اندر ایک نصیحت کا پہلو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کا اصل نام عبد الغفار. تو وہ یہ ایک دن ایک کتے کے پاس سے گزرے اور کتے کو کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو ان کے ذہن میں خیال آیا, ایک کتا ویسے کری جانور ہے, انسان کو کراہت آتی ہے, پھر اس کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو کراہت آتی ہے دل و دماغ میں. تو بس وہ کراہت محسوس ہوئی. تو کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی اور کتا کہتا ہے اے اللہ کے نبی, تو اگر نبی بنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنا, اور میں اگر کتا بنا ہوں تو میں بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا. بنانے والے نے تجھے نبی بنا دیا ہے, مجھے بنانے والے نے کتا بنا دیا ہے. تو تیرے دل میں اگر نفرت آ رہی ہے نا میرے سے, تو اس کا مطلب ہے تیرا اعتراض بنانے والے پر ہے. تجھے کوئی اب کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کی بات سن کر اتنا روئے ایک عرصہ تک روتے رہے, تو ان کا نام نوح پڑ گیا, نوح کا, کہ ایک مخلوق اللہ نے بنائی, اس نے اس کو بنا کے اس کا ایک وظیفہ وجود بنا, وہ اپنا وظیفہ وجود پورا کر رہا ہے, اور دنیا کی ہر چیز اپنا وظیفہ وجود پورا کر رہی ہے. گدھا ہو, گھوڑا ہو, جانور ہو, کتا ہو, بلی ہو, جس کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور نہیں کر رہا تو انسان نہیں کر رہا, وہ تو اپنا وہ تو پورا کر رہا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جن کو ہم نے دل دے دیے اور وہ اس سے کام نہیں لیتے, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. انسان بنایا تھا, شعور دیا تھا, فکر عطا کی تھی, قوت تفکر دی تھی, سننے, سوچنے, سمجھنے, بولنے کی صلاحیت عطا کی تھی, اور جو اس وظیفہ وجود کو ادا نہیں کرتا, وظیفہ انسانیت ادا نہیں کرتا, پھر وہ انسان تو نہیں ہے نا. تو فرمایا اولئک کالانعام, وہ تو پھر ڈنگروں جیسا ہوا. اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے, قرآن کی حکمتیں اللہ ہی جانے, لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اولئک اضل الانعام, کہ یہ لوگ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے, چوپایوں سے بھی گئے گزرے. یہ نہیں فرمایا, دو سٹیپس کر دیے, دو مرحلے کر دیے. پہلے مرحلے میں فرمایا اولئک کالانعام, یہ ڈنگروں جیسے, چوپایوں جیسے, حیوانات جیسے, جانوروں جیسے. اگلے مرحلے پر فرمایا بل ہم اضل, کہ جانوروں جیسے نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ وہ جانور, چاہے وہ کتا ہو, چاہے وہ گدھا ہو, گھوڑا ہو, بلی ہو, جنگل کا درندہ ہو, وہ اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے. جو وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے اور ایک اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا جنگل کا کتا, بلی, چوہا, بندر ایسے انسان سے بہتر ہے جن کو اللہ نے ایک صلاحیت دے کے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لے رہا. اس کے پاس دل ہے, دماغ ہے, سمجھتا نہیں, سماعتیں ہیں, کان ہیں, سماعتوں سے کام نہیں لیتا, تو پھر تو وہ ڈنگروں سے بھی کیا گزرا ہے. لہذا فرمایا پہلے مرحلے پہ فرمایا کہ ڈنگروں جیسے ہیں. اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ روک دیتا تو ڈنگر ناراض ہو جاتا, حیوانات ناراض ہو جاتے کہ ایسا انسان جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا, ان کو تو ہمارے ساتھ ملا.
لہذا فرمایا بل ہم اضل، وہ جانور بہتر ہیں، یہ انسان اس سے کیا گزرا، جانور جیسا بھی نہیں۔ اس سارے امتحان میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر ہم اس اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے کام نہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان دراصل اس صلاحیت اور اس پوزیشن کا ہے، اس فزیکل پوزیشن کا، ان فکری صلاحیتوں کا، ان جسمانی کیپیبلٹیز کا، اور جو بھی ماحول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب اور جگہ اور مقام عطا کی ہے، اس کے حساب سے ہر شخص کا امتحان ہے۔ اور اس میں جو سب سے مشکل پہلو ہے امتحان کا، سب سے جو مشکل پہلو ہے امتحان کا، وہ معاشرتی پہلو ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی امتحان کا حصہ ہے۔ روزہ رکھنا نماز امتحان کا حصہ ہے۔ صدقہ خیرات کرنا امتحان کا حصہ ہے۔ بنیادی عقائد ان پر ان کو تسلیم کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا حصہ ہے، لیکن جو مشکل ترین اس کا حصہ ہے وہ معاشرتی ہے۔ معاشرتی کا معنی یہ ہوتا ہے عاشرہ یعاشر معاشرہ، جو ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو جو اپنی طرف سے دوسروں کی طرف اور دوسروں کی طرف سے اپنی طرف جو حقوق و فرائض متعین ہوتے ہیں، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے امتحان کا۔ یہ سب سے مشکل، اور اس کے مشکل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں بتائی، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتائی، روزے کی تفصیل نہیں بتائی، اجمالی حکم ہے بس، باقی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جبکہ معاشرتی معاملات اور معاشرتی تعلقات کی تفصیلات اللہ کریم نے قرآن میں فرمائی، اور وہ اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ کہیں یہ والا جو اصل امتحان، اصل معاملہ جس میں جہاں انسان رہتا ہے، ایک فرد ہے، اس کے ارد گرد جتنی دنیا ہے وہ ساری معاشرہ۔ عاشرہ یعاشر معاشرہ، وہ کہتے ہیں، وہ کسی مغربی مفکر نے کہا تھا، ارسطو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، کیونکہ یہ معاشرت پسند فطرت رکھتا ہے۔ تو وہ کہیں حیوان، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں انسان ہے، معاشرت پسند ہے۔ اللہ نے اس کو لوگوں میں مل جل کر رہنے کی فطرت عطا کی۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں تو اکیلا رہتا ہوں اور میں تنہائی پسند ہوں، یہ بھی فیشن ہے بڑا، میں تنہائی پسند ہوں، اس کو بتا دو، اس کو خبر ہو کہ جب قبر میں چلے جاؤ گے تو تنہائی ہوگی۔ کتنا بھیانک تصور ہے تنہائی کا، کوئی تنہائی پسند نہیں ہو سکتا، معاشرت پسند ہے انسان۔ لہٰذا جو ارد گرد اس کے معاشرہ ہے، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ افسر ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ بیٹے بیٹیاں ہوں، چاہے اولاد ہو، وہ جو ارد گرد سارا معاشرہ ہے، اس کے حقوق اس کے اوپر ہیں اور اس کے حقوق ان کے اوپر۔ اور ہمیں یہ تصور دیا گیا اس کے مقابلے میں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنا بنیادی انسانی حق لے کے آئے، بنیادی انسانی حقوق۔ اللہ کرے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ دیکھیں نمازیں پڑھنا آسان ہے، لوگوں کے حق پورا کرنا مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی تھی، نمازیں پڑھا کے آگے امتحان ہو رہا ہے، امتحان میں نیگیٹو مارکنگ ہے۔ آپ نے جتنی مرضی نمازیں پڑھی ہیں، وہ سنا ہے نا کہ ایک خاتون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ خاتون ہے، نماز پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، بڑی نیک ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اب کیا خیال ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، صدقہ خیرات دینے سے بندہ جہنم میں جاتا ہے؟ نہیں، نماز پڑھنے سے ایک قدم آگے گیا، روزہ رکھنے سے ایک قدم اور آگے گیا، صدقہ خیرات کرنے سے ایک قدم اور آگے گیا، لیکن پڑوسی کو تنگ کیا تو 4 قدم پیچھے آ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 0 سے بھی پیچھے بلکہ مائنس میں چلا گیا۔ لہذا کامیاب کیسے ہو سکتے؟ یہ دین ایک کل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا پیکیج ہے۔
اس کو یا لینا ہے یا نہیں لینا. اگر تم نے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیے نا کہ میں اتنا دین پر عمل کر لوں گا، میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، دوسرے کی خیر ہے، یا میں حق حقوق دے لیتا ہوں، نمازوں کی خیر ہے، نہ ادھر خیر ہے نہ ادھر خیر ہے. یہ مربوط دین ہے، پورے کا پورا دین ہے اور پیکج ہے. اس میں پک اینڈ چوز ہم اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے. یہ پورا جڑا ہوا، یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، یہ جڑا ہوا. لہذا نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مشکل امتحان. یہ اس لیے بھی مشکل ہے. ایک حدیث یہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے، روزے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے، اور صدقے خیرات سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے. اور لوگ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، صدقہ خیرات سے بھی زیادہ. فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ. تو وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا اصلاح ذات البین، باہمی معاملات کی اصلاح کرنا، باہمی صلح کرانا، کہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرانا. یہ نماز، روزے اور صدقہ خیرات سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا المومن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی دیوی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. خیر من المومن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو اپنے حجرے میں بیٹھ کے کہیں بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا ہے، تنہائی کا شکار ہو کے بیٹھ گیا ہے، لوگوں میں نہ ملتا جلتا ہے، نہ لوگوں کی دیوی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. اس سے وہ مومن کہیں بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہ کے تکلیفیں برداشت کرتا ہے. لہٰذا یہ مشکل مرحلہ ہے. نماز پڑھ لینا، پھر لوگوں سے بدتمیزی کرنا. کیا خیال ہے؟ ایک شخص اٹھتا ہے فجر کے وقت، فجر سے پہلے تہجد پڑھتا ہے، پھر نماز فجر پڑھی، پھر اشراق تک بیٹھا رہا، اشراق بھی پڑھ لی، پھر جب باہر نکلتا ہے تو جو آدمی ملا اس کو وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، کیونکہ وہ بے نماز. وہ سمجھتا ہے کہ بے نمازوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا میرا حق ہے. تو کون اچھا ہے؟ بدتمیزی کرنے والا اچھا ہے تہجد پڑھ کے، اور بغیر تہجد پڑھے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا اچھا؟ کون اچھا؟ اللہ اکبر. آج تک ہم بطور مسلمان یہی فیصلہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے خدمت خلق زیادہ اچھا کام ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نماز زیادہ اچھا کام ہے، کوئی کہتا ہے ماں باپ کی خدمت زیادہ اچھا کام ہے. بہنیں بیٹیاں آج تک اس چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ سسرالی رشتہ داروں کی خدمت کرنا دین اسلام میں ذمہ داری ہے کہ نہیں. کون سا کام اچھا؟ صرف اپنی نمازیں روزے سیدھا کر لینا اچھا کام؟ اور بھائی یہ دین کل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. اگر تہجد لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے نہیں روکتی تو وہ تہجد ہی کیا ہے؟ اگر اس نے سکھایا ہی نہیں آپ کو، اگر نماز پڑھنے سے زندگی کا ڈسپلن پیدا نہیں ہوا، اگر روزہ رکھنے سے صبر پیدا نہیں ہوا، اگر وہ زندگی کی ساری صعوبتیں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوا، تو نماز روزہ کیا؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو من المفلس؟ مفلس کون؟ ہم سب نے مفلس کی تعریف ہم سب نے سنی ہوئی ہے، کامن سینس ہے. مفلس محتاج، غریب، کنگال. کون ہوتا ہے کنگال؟ مفلس کا صحیح معنی پنجابی میں کنگال، جس کے پاس کاکھ نہ ہو، کچھ بھی نہ. مفلس. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس ایک بھی درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے، بالکل محتاج. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں. میری امت کا مفلس وہ ہے
جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، تہجد بھی ہوگی، صدقہ خیرات بھی ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نیک آدمی حجی صاحب حج کر کے سخاوتیں کر کے پہنچے، لیکن اس حال میں آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، وہ سارے حق حقوق والے سائیڈ پہ کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ نماز بھی گئی، تہجد بھی گئی، اللہ اکبر، صدقہ خیرات بھی گیا، سخاوت بھی گئی۔ فرمایا کہ فَإِنْ فَنِيَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کہ ابھی وہ حق حقوق باقی تھے اور نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ ابھی پاس کھڑے تھے، تو فرمایا پھر ان کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ فرمایا یہ ہے مفلس۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لہذا سب سے مشکل جو پہلو ہے امتحان کا وہ معاشرتی پہلو، اور معاشرتی پہلو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اب ذرا ڈائریکٹلی اس کو سمجھ لیجئے کہ مغرب نے ہمیں ایک پٹی پڑھائی ہے، ایک سبق پڑھایا ہے، بنیادی انسانی حق۔ اور بنیادی انسانی حق کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جب مغرب نے کوئی بات بتائی تو ہم سارے بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حق کے اوپر اسلام نے تو 1400 سال پہلے بنیادی حق دے دیے تھے، لہذا ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق مغرب کو بعد میں پتہ چلے ہیں، اسلام نے پہلے دے دیے، ہم یہ سمجھے، اور آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ اسلام نے جو دیے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، اور مغرب نے جو دیے ہیں بنیادی انسانی حقوق، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں جو بنیادی انسانی حقوق کی پٹی پڑھائی گئی ہے اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ میں انسان ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ پوری پڑھی لکھی فلسفی ہے، یہ ایک پوری کنسیڈرڈ اوپینین ہے، پوری ایک رائے ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اس کے اوپر پورے جو فلاسفہ ہیں ان کے پورے دبستان ہیں۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میں انسان ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، لہٰذا میں اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے بنیادی انسانی حق۔ اور حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ حقوق العباد ہی ہوتے ہیں، عباد عبد کی جمع ہے۔ حقوق العباد وہ ہوتے ہیں جہاں عبد کو معبود نے حقوق متعین کر کے دیے، جہاں بنیادی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس، اس کے اوپر کسی خدا کا تصور موجود نہیں، کسی خدا کا وجود موجود نہیں۔ حقوق العباد میں بات شروع خالق سے ہوتی ہے، لہذا آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، بائبل میں بھی مین کائنڈ لفظ استعمال ہوتا تھا، یہ تو جا کے 17ویں صدی کے آخر پہ یا 18ویں صدی میں جا کے پہلی دفعہ مین کائنڈ کو ہیومن کائنڈ کیا گیا، تاکہ انسان کا وہ جو تصور تھا کہ وہ مین، وہ آدمی، وہ عبد، اس کا رشتہ الہامی روایت سے جڑا تھا، اس کو توڑنے کے لیے بنیادی انسانی حق کا تصور تھا کہ خالق سے رشتہ ٹوٹے، میں انسان ہوں، میرا ایک حق، لہذا عدالتوں میں مقدمے ہوتے ہیں، یہ تو بنیادی انسانی حق۔ اور بنیادی انسانی حق میں 4 بنیادی انسانی حق ہیں، ایک ہے آزادی، ایک ہے رواداری، ایک ہے مساوات، ایک ہے ترقی۔ لہذا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی قدرت نہیں ہونی چاہیے، اس نے حق لینا ہے، یہ بنیادی انسانی حق۔ حقوق العباد میں یہ حق سرے سے موجود ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد میں حق کا تعین معبود کرتا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق میں حق کا تعین میں، وہ جو میں ہے نا، جو مرتی نہیں ہے،
یہ میں کرتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ پرے خزانے رب دیتے جو چاہے سو لو. پہلے اس کو میں کو بندہ مار لینا. انہوں نے میں کو زندہ کیا ہے. حقوق العباد میں انسان عبد ہوتا ہے اور بنیادی انسانی حقوق میں ہیومن کو گاڈ کے مقابلے میں لا کے ایک تصور دے دیا. لہٰذا ہماری بہنوں بیٹیوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ شانہ بشانہ چلیں, آپ کا بنیادی انسانی حق ہے. لہٰذا وہ انسانی حقوق لینے کے لیے, وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق لینے کے لیے وہ نکل پڑی. تحریک نسواں شروع. عورت کو حق چاہیے. کس سے لینا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کس سے؟ کیا مردوں نے حقوق غصب کیے؟ کدھر گئے حقوق؟ یہ معاشرہ, یہ پاکستان کا خاص طور پہ برصغیر کا معاشرہ جہاں پہ ہر دوسرا تیسرا بندہ نہیں, ہر آدمی بغیر استثناء کے اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. ہر آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. وہاں بیوی نے حقوق لینے. ابھی انجمن حقوق نسواں بنی ہوئی ہے, انجمن حقوق مرداں ابھی نہیں بنی. آئندہ وہ بنانی پڑے گی کیونکہ لینے ہیں نا, حقوق لینے میرا. تو پہلے عورتوں نے بنائی ہوئی ہے, انہوں نے حقوق پتہ نہیں مردوں سے لینے کس سے لینے. ابھی کوئی شخص یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد آپ کو انجمن حقوق اولاد بھی ملے جنہوں نے ماں باپ سے حق لینا. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے انجمن حقوق والدین بنانی پڑے جنہوں نے اولاد سے حق لینا. کس چکر میں ڈال دیا, کہاں پھنس گئے؟ جس خالق و مالک نے عباد کو حقوق دیے تھے نا, اس نے متعین کر دیا تھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, بہن کا کیا حق ہے. اس نے سارے حقوق متعین کر دیے. وہ حقوق اس لیے نہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں کروں, وہ حقوق اس لیے ہے کہ خالق نے عطا کیا, وہ اس لیے حقوق. لہٰذا یہ بنیادی فرق آپ سمجھ لیجئے. مغرب کے حقوق جس بنیادی اصول پر مبنی ہے وہ مساوات, برابری. اور مشرق جو اسلام نے حقوق العباد دیے ہیں یہ مساوات کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ عدل کی بنیاد پر ہے. اصولی فرق ہے, وہ مساوات اور یہ عدل. اب نتیجہ کیا نکلا؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دینا, جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے, یہ عدل ہوتا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کسی موقع پر سارا حق مرد کا ہو, عورت کا کوئی حق نہیں. این ممکن ہے کسی موقع پر سارا حق عورت کا ہو, مرد کا کوئی حق نہ ہو. این ممکن ہے کسی موقع پر سارا حق اولاد کا ہو, والدین کا کوئی حق نہ ہو. این ممکن ہے کسی موقع پر سارا حق والد یا والدہ کا ہو, اولاد کا کوئی حق نہ ہو. لہٰذا مالک نے عدل کی بنیاد پر جو حقوق متعین کر دیے یہ وہ حقوق العباد ہیں جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. یہ ساری کی ساری جو لڑی ہے آیت نمبر 36 سورہ نساء کے اندر حقوق العباد کی, اللہ کریم نے یہ بتایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جس حقوق العباد کے اندر خالق کے حق کا, توحید کا تذکرہ نہ ہو وہ حقوق العباد کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ معبود نے بنائے, یہ اس نے بنائے. اس کو چیلنج کرنے کا اختیار میرے آپ کے پاس نہیں. ہم اپنے بنیادی انسانی حقوق کا سہارا لے کر ان حقوق کو چیلنج نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دی. سبحان اللہ. لہٰذا ہمارا وہ جو دماغ کا قناص ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں عدل کا اصول اپنانا پڑے گا. اور عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے. کبھی 50-50 نہیں ہوتا. یہ جو کمزور جج ہوتے ہیں نا, کمزور جج جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی, دیوانی کیس آپ دیکھیں 10-10, 20-20, 50-50 سال چلتے ہیں, ججز فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس کا حق ہے میں اس کو دے دوں. پھر صلح نامہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں یار برابر لے. جو کمزور جج ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ نا اس کو آدھی دونوں کو دے دو, مسئلہ ختم. یہ آدھا دینے کا فیصلہ کمزور جج کرتے ہیں. جس کے پاس قوت فیصلہ ہوتی ہے
وہ کسی کا 99% بنتا ہو تو وہ فیصلہ کر کے کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ تیرا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کا صرف ایک حصہ بنتا ہے۔ لہٰذا مغرب نے جو فیصلہ انسانیت کے لیے کیا ہے، یہ کمزور جج کا اور بد دماغ اور بے صلاحیت جج کا فیصلہ ہے۔ جو فیصلہ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں ذمہ داری کا تعین کرنا ہے۔ مرد عورت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن کا مسئلہ ہے، نہ کوئی باپ اور بچوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب تخلیق کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ کسی کو مرد بنایا ہے تو وہ فوقیت کی وجہ نہیں ہے، فوقیت کی بنیاد نہیں ہے۔ کسی کو عورت بنایا ہے تو یہ بھی فوقیت نہیں، کسی موقع پر وہ اس کے سارے حق ہے، کسی موقع پر اسی کے سارے حق ہیں۔ بیوی کا حق، میاں بیوی ہوں تو وہ بھی متعین ہے، باپ بیٹی ہوں تو وہ بھی حقوق متعین ہے، بیٹا اور ماں ہوں تو حقوق متعین ہے۔ لہذا آپ نے صرف اپنی اس ذمہ داری کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، ہر ایک کی راج دہانی ہے، ہر ایک کی ایک سلطنت ہے، اس کی ایک رعایا ہے، اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ مرد کی رعایا، اس کے گھر والے سارے اس کی رعایا ہے، گھر والوں کے بارے میں مرد سے پوچھا جائے گا، اور جو گھر والی ہے عورت، وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ حقوق کی جنگ لینے کے لیے آپ میدان عمل میں آ جاؤ کہ ہم نے حقوق کی جنگ لینی ہے؟ فرائض پورا کرنے کی فکر کرو کہ جو فرائض ہمارے اوپر ہیں اس کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ وجہ فضیلت نہ بیوی ہونا ہے، نہ وجہ فضیلت شوہر ہونا ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس پیکیج میں جو اللہ نے بیویوں کو عطا کیا ہے یا جو اللہ نے خواتین کو عطا کیا ہے، اس پیکیج میں مرد بیچارہ تو مظلوم ہے۔ کبھی سوچا ہے 4 باتوں کا پیکیج عورت کو، اللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، سال کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ 4 باتوں کا پیکیج۔ ایسا کوئی پیکیج مردوں کے لیے بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہو گئی؟ ساری دہاڑی دھکے کھائیں، باہر کما کے لائیں اس کے لیے، گھر والی کے لیے، واپس آ کے اس کی جھڑکیاں بھی کھائیں، اور اس کے سارے گھر کے جو پڑے ہوئے کام ہیں وہ بھی نپٹائیں، سب کچھ کریں، پیکیج کوئی نہیں ہے۔ پیکیج ان کے لیے۔ بڑی شکایت ہے عورتوں کو کہ 4 عورتوں کو، یہ مرد کو 4 عورتوں کی 4 شادیوں کی اجازت دی گئی، بڑی اس کو تکلیف ہے، اور خاص طور پہ یہ جدید جو خاتون ہے نا، اس نے اس تکلیف میں اضافہ کیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے 4 کی جب اجازت دی ہے تو یہ 100 200 سے محدود کر کے 4 کی اجازت دی ہے، 1 سے 4 نہیں کی۔ سینکڑوں شادیاں لوگ کرتے تھے، اس کو محدود کر دیا کہ عورت کو استعمال کی چیز نہیں ہے، عورت کا ایک مقام ہے، لہذا 4 کی لمٹ ہے، وہ بھی جس کو اگر ضرورت ہو، اس کے کوئی مسائل ہو تو وہ کر لے۔ اور یہ 4 کی اجازت 100 سے محدود کر کے 4 کی ہے، یہ تو احسان کیا ہے اسلام نے عورت کے اوپر۔ فیملی سسٹم بن گیا، گھر کے معاملات میں آ کے آپ علی حاضر قیاس اب جس بھی چیز کی بات کرتے ہیں، وہ کسی لومڑی کی دم کٹ گئی تھی،
ایک رسالہ چھپتا ہے لندن سے، امپیکٹ، پتہ نہیں آج کل بھی چھپتا ہے کہ نہیں، اس میں ایک میں نے مضمون پڑھا تھا تو بڑی خوبصورت مثال اس نے دی. اس نے کہا کہ لومڑی کی دم کٹ گئی تھی نا، تو اس نے آ کے دوسری لومڑیوں کو کہا کہ دیکھیں کٹی ہوئی دم کتنی خوبصورت لگتی ہے، تم سب کٹوا لو. تو ساری مہم شروع ہو گئی دم کٹوانے کی. تو یہ جو حقوق نسواں کی تحریک ہے نا، یہ دراصل لومڑیوں کی دمیں کٹوانے کی تحریک ہے. کس سے حقوق لینے ہیں؟ اس مرد سے جو بیٹا ہوتا ہے تو ماں کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا، اس مرد سے جو شوہر ہوتا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے سارا دن ساری صلاحیت لگا دیتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی گھر والی کا پیٹ پالنے کے لیے، عزت کی روٹی کھلانے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے. اگر وہ باپ ہے تو اپنے بچوں کے لیے مر مٹتا ہے. اس مرد سے عورت نے آزادی لینی ہے اور حقوق لینے ہیں. جو کہیں بر صغیر کا مرد کہیں کسی عورت کو دیکھتا ہے تو آج بھی سیٹ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے، آج بھی لائن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی بہن بیٹی کو آگے کر دیتا ہے. کس سے حقوق لینے ہیں؟ کون سی جنگ؟ صرف اتنی بات ہے کہ وہ جو دائرہ کار اللہ نے بنایا تھا، ایک مرد کا دائرہ کار تھا، ایک عورت کا دائرہ کار تھا، جس کو وہ دائرہ کار پسند نہ ہو وہ تحریک شروع کر کے اپنے حقوق لے لے. ہر ایک کی لیمیٹیشن ہے. ہم یہاں پہ عبد ہیں، ہم یہاں پہ مامور ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے عبد پیدا کیا ہے، لہذا 4 دن کی زندگی ہے، یہ صبر شکر کے ساتھ گزارنی ہے، ان لیمیٹیشنز کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. یہ حدود ہے، حد لگائی ہے، یہ ادھر نہیں جانا. دل تو کرتا ہے جانے، وہ حد ہے، نہیں ادھر جا سکتے. تو یہ صرف عورتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے. اور بڑی خوفناک حدیث ہے، بڑی خوفناک حدیث ہے. رعیت کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تو ہم سب کو آتی ہے نا. اور یہ حدیث میں مسلم شریف کے اندر حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اچھا آدمی جو جس کی رعیت ہے وہ چاہے یہ 5-6 فٹ کی کائنات ہو، یہ اپنا جسم تو ہے جس پر ہماری بادشاہت ہے، کم از کم. تو جہاں دھوکہ دے دیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی عز وجل، کوئی بھی عبد ہو جس کو اللہ نے کوئی رعیت دے دی ہے، کوئی سلطنت دے دی ہے، کوئی راج دہانی دے دی ہے، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کم از کم یہ جسم تو میرا ہے نا، جس کے بارے میں ہم ساری گلیوں بازاروں میں دندناتے پھرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ تو میرا ہے. فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، جس کو اللہ نے کچھ بھی رعیت دی، چاہے وہ اس کا جسم تھا، چاہے اس کے بچے تھے، چاہے اس کی بیوی تھی، چاہے اس کا شوہر تھا، چاہے اس کے ماں باپ تھے، جس کو اللہ نے کوئی بھی ڈیپینڈنٹ دیے، ثم یموت یوم یموت، پھر جب فوت ہوا تب ہوا، جب موت آئی تب وہ فوت ہوا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اپنی جو رعیت تھی نا اس کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا. وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ چاہے حکمران تھا اپنی رعایا کے ساتھ کرتا تھا، چاہے وہ ماں باپ تھا، ماں تھا یا باپ تھا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا تھا. اگر وہ اولاد تھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا تھا، بیوی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر تھا تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ. جس نے اپنی ذمہ داری کے خلاف ذرہ بھر بھی دھوکہ کیا، چاہے اپنے جسم کے بارے میں، جسم نہ ہم جسم کے مالک، نہ ہم اپنی اولاد کے مالک، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں، یہ امانت دی ہے اللہ نے. لہذا اس دور جدید میں جتنے فتنے ہمارے سر اٹھاتے ہیں اس میں بنیادی طور پر جو غلطی ہے وہ عقیدے کی اور فکر کی غلطی. اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے، یہ فکر عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے کہ میں اس دنیا میں معمور ہوں. اور اگر دھوکہ کیا نا اپنی راج دہانی کے ساتھ،
جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی استطاعت ہے، جو بھی اللہ نے جتنی تھوڑی صلاحیت دی ہے، یہ زیادہ، یہ نہیں فرق یہ ہے کہ وہ جو صلاحیت دی ہے کبھی اللہ امتحان دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ اگر اس نے اولاد دے دی تو امتحان، چھین لی تو امتحان۔ اور میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا تھا، پہلے وہ مکمل کر دیں پھر یہ مکمل کر لیتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، وہ معاملہ عجیب پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تنگ دستی میں بھی اجر لے لیتا ہے، خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے، اس کو دونوں طرح اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو خوشحالی، پھر فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ ایمان کی بنیاد پر حل ہوتا ہے، کوئی اور دنیا میں حل کر نہیں سکتا اس مسئلہ، ایمان کی بنیاد پر حل ہوتا ہے۔ کیا کہ میرے اوپر تنگ دستی آئی ہے تو بھی میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، میرے اوپر خوشحالی آئی ہے تو بھی اللہ سے اجر لینا ہے۔ اور یہ کس طرح حل ہوتا ہے؟ جب انسان پر تنگ دستی آتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اجر لے جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اجر لے لیتا ہے۔ اور کافر اور منافق دونوں صورتوں میں گناہ ہی لیتے ہیں۔ تنگ دستی آتی ہے واویلا بچاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اور وہ لہٰذا اگر کسی کو اللہ نے تھوڑی سی بھی رعیت عطا فرمائی ہے، رعیت سے مراد صلاحیت بھی ہے، یہ کان میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، میں ان کا مالک ہوں، میں اس امانت کا امتحان دینا ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ میرا گھر ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری اولاد ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری بیوی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، جس کو اللہ نے کوئی بھی چھوٹی موٹی رعیت دی ہو، چاہے اس کا اپنا جسم ہی ہو، ثم یموت یوم یموت، پھر جس دن وہ مرا، وہ فوت ہوا، اپنی موت قضاء الہی سے فوت ہو گیا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، لیکن اس نے دھوکہ کیا اپنی رعیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس کا حق نہیں دیا، دھوکہ کیا۔ فرمایا اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت حرام کرا۔ لہذا بنیادی انسانی حقوق کا جو علم بلند کر کے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی معاشرت کو بگاڑا ہے، آج وقت ہے کہ ہم اس کو بچائیں۔ اپنی اپنی ذمہ داری کا، اپنی اپنی اس صلاحیت اور استطاعت کے دائرہ کار کا ابھی ادراک کر لیں، موت سے پہلے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ دین نے ہمیں جو امتحان کا نظام دیا ہے اس میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ہر وقت موقع ہے موت آنے سے پہلے کہ آپ نیا سٹارٹ کریں۔ آج ابھی توبہ کر کے نیا سٹارٹ، نیا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں جو سنائی ہیں اس میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آج توبہ کر لو۔ گزشتہ گناہ ایک تو یہ کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ لہٰذا بیٹھے بیٹھے مسجد میں اور آپ ہم سب اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ آج سے پہلے، آج اس لمحے سے پہلے جتنی غلطیاں ہوگی تو ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور رحیم۔ لیکن آج اس لمحے، جس لمحے ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں، اس کے بعد جتنی زندگی باقی ہے وہ پتہ نہیں چند لمحے ہے کہ چند سال ہے۔ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ خالص تیری مرضی سے گزرے گی اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزرے گی۔ ہم یہ طے کر لیں، پھر صبر بھی آ جاتا ہے، پھر حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن ایک دفعہ، پرانی بات ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اس کی پٹائی کیا، اس کو مارا فزیکلی، ایسے کسی نے بتایا، بڑا دکھ ہوا۔ بہنوں کو جب کبھی اس طرح کی معاملہ ہو، دکھ تو ہوتا ہے۔
تو میں چلا گیا اپنی بہن کے گھر، اس دکھی دل کے ساتھ میں نے جا کے بہن سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے شوہر نے تمہیں مارا ہے تو یہ تو بہت زیادتی ہے، مارنا تو نہیں چاہیے، تو ایسی کوئی بات ہے تو تم ایسے کرو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لے چلتا ہوں اور میں انشاءاللہ تمہیں ساری عمر سنبھال بھی لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، جیسے بھائی اپنی بہنوں کو جا کے کہتے ہیں۔ تو میں نے جا کے اس کو یقین دلایا اور کوشش کی کہ اس کو میں تھوڑی اس کی ہو جائے دل جوئی بھی اور پھر اس کو میں مدد بھی کروں۔ تو اس نے مجھے آگے سے پتا کیا، اس نے مجھے کہا بھائی جان کتنی کا لمبی زندگی، چھوٹی سی تو زندگی، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں، یہ جیسی تیسی گزر جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ باقاعدہ اس نے کہا کہ مجھے شرمندہ کر، میں گیا تھا مدد کرنے کے لیے، اس نے کہا بھائی جان پتہ نہیں کس نے آپ کو بات بتائی ہے، غلط بتائی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی، میں اس میں لڑائیاں نہ لوں گی۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ زندگی ایک دن کی ہے اور اس دن کا ہمارا روزہ ہے، بس افطاری تک انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دارالامتحان میں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہم کامیاب ہوں اور اللہ کی خوشنودی کے۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ ایک فوری طور پر میری تقریر کے وجہ سے پریشانی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے شوہر بھی آئے ہوئے ہیں، گھر جا کے 3 مزید شادیوں کا مطالبہ کریں گے، تو ان کے لیے کچھ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو یہاں شوہر آئے ہوئے ہیں نا، وہ کون سا دنیا میں شوہر ہے جو جس کے دل میں ایمان ہو اور دوسری شادی کی خواہش نہ ہو؟ ہر شخص کے دل میں خواہش ہوتی ہے دوسری شادی، اور بلکہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں 40 سال کی عمر سے لے کر 55 سال تک کی عمر ہے نا، اس میں ہر بندہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ضرور ہے، کر سکے یا نہ کر سکے یہ الگ معاملہ ہے، لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں قرآن نے سپیسیفک کانٹیکسٹ دیا ہے، بات سمجھ لیں۔ ایک تو جو ہمارے مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کا حکم ہے، یہ غلط ہے، قرآن نے حکم نہیں دیا، شرطیہ جملہ ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو یتیم لڑکیوں سے شادیاں نہ کرو، آزاد عورتوں سے کر لو، وہ چاہے 2 کر لو، چاہے 3 کر لو، چاہے 4 کر لو۔ یہ بھی ان سے شروع ہوتا ہے اگر، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ، تو پھر یہ پنگا نہ لو، پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ مطلب وہ بھی شرطیہ سے شروع ہوتا ہے، شرطیہ پہ ختم ہوتا ہے، لہٰذا یہ اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ جو مرد اس کو حکم سمجھتے ہیں، میں ایک دفعہ کسی جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ، چند بزرگ بیٹھے تھے، وہ سارے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک بزرگ بار بار کہہ رہے تھے دیکھیں جی لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، دوسری تیسری، لوگوں کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری تیسری شادی کا رواج ڈالنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر میں نے، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، تو میں نے پھر، میں کسی اور کام سے گیا ہوا تھا، تو میں نے پھر درمیان میں یہ بات کی، میں نے کہا بزرگو، آپ اپنی عمر کے بندے کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گے؟ تھوڑا سوچ میں پڑ، تو میں نے کہا یہ نہیں، تو پھر لوگوں کی بیٹیوں پہ تو نگاہ نہ رکھو، اور بار بار کہہ رہے ہو قرآن کا حکم ہے، قرآن نے کہاں حکم دیا؟ قرآن نے حکم نہیں دیا، قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی رکھو۔ اس لیے یہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، یہ نہ میری گفتگو یہ عورتوں کے خلاف ہے، نہ یہ میری گفتگو مردوں کے خلاف ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کا اللہ نے ایک دائرہ کار بنایا ہے، اس دائرہ کار کے مطابق اگر عورت اپنی نسوانیت کا تحفظ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو مرد کیا کر سکتا؟ ایک دفعہ میں وہاں کوالالمپور میں ایئرپورٹ آ رہا تھا، تو کوالالمپور کا ایئرپورٹ جو ہے وہ 75 کلومیٹر دور ہے، تو صبح فلائٹ تھی، رات 2-3 بجے ہم وہاں گئے، تو اس کے
ٹول پلازا پہ ایک لڑکی بیٹھی ویران جنگل کے اندر ٹول پلازا، اور وہ جو باکس بنا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھی ادھر لڑکی بیٹھی. میرے ساتھ ایک میرا کلیم تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آزادی انجوائے کر رہی ہے. چاہیے یہ تھا کہ اس کا مرد یہاں ہوتا، یہ گھر اپنے بستر پہ سوئی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیں کس چکر میں انہوں نے ڈالا ہے، شانہ بشانہ کے چکر میں عورت کی نسوانیت اسے چھین. لہذا عورت جب عورت بن کے رہے گی تو بیویاں 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں یہ ایشو نہیں ہے. بعض اوقات مرد کو ضرورت ہوتی ہے اور عورت شوہر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کر لی. گناہ ہے. ابھی میں راستے میں حافظ عامر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ ملک میں قانون پتہ کیا بنا ہوا ہے، دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد کے پاس اختیار نہیں ہے دوسری شادی کرنے کا، پہلی بیوی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو شادی کی اجازت دے چاہے نہ دے. پھر یہاں پہ جو مطلقہ اور بیوائیں ہیں معاشرے کی، ان کی سیٹلمنٹ کا حکومت نے کیا قانون بنایا ہے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کیا کوارے لڑکے بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو پھر عورت کی دشمن عورت ہے نا. مرد عورت کا دشمن کب ہے؟ مرد تو خیر خواہ ہے عورت کا، چاہے وہ ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بہن ہے، وہ تو خیر خواہ ہے. دشمن عورت ہے، وہ اس کو شادی نہیں کرنے دیتی، اور اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو جو گھر اجاڑنے پر مجبور کرتی ہے وہ بھی عورت ہی. اس لیے عورتوں کو عورت بن کے رہنا چاہیے، اس کو مردوں کو انفلوئنس کر کے اپنے گھر کے ماحول خراب نہیں کرنے چاہیے. عورت اپنا دائرہ کار اس کو محسوس بھی کریں، اس کا ادراک بھی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. مرد اپنا دائرہ کار، اور جو حق اللہ نے دیا ہے مرد کو وہ مرد کا حق ہے، جو عورت کو دیا ہے وہ عورت کا حق ہے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ کسی موقع پر عورت کا سارا ہی حق ہوتا ہے، مرد کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور کسی موقع پر مرد کا سارا حق ہوتا ہے، عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا. یہ عدل کا قانون ہے، یہ مساوات کا قانون نہیں ہے. لہذا جو میں نے مثالیں دی تھی، میں نے تو کوشش کی اشارتاً بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. اگر اس سے آپ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائے. لہذا بہنوں بیٹیوں کو بھی میری درخواست یہ ہے کہ اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے معیار اپنی خواہش نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور مردوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی میری یہی نصیحت ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق آپ نے شادیاں نہیں کرنی. اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو نہ بیوی کو روکنا چاہیے اور نہ ہی مرد کو کسی اور چیز کو خاطر ملا کے اس سے رکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایسا غلیظ معاشرہ ہے کہ دوسری شادی کا کوئی نام لے لے تو اسی وقت کتنا برا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. ویسے جہاں مرضی منہ مارتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. یعنی غلاظت کی انتہا ہے کہ کوئی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جو غیر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اس کو کوئی برا نہیں کہتا. اس معاشرے کے اندر اگر ہم سنت کا احیاء نہیں کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کا احیاء نہیں کریں گے تو ہمارے یہ حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو واپس اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے مطابق کرنا پڑے گا. اقبال نے ایک شعر کہا ہے فارسی میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا ہے کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرو مرو. آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، انفرادی اجتماعی گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرما. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما. اللہ جن کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما، جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما، جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما، جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے. اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت بہترین کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين آمين برحمتك.